بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سورہ کہف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دنیا کی زندگی اور موت کے بعد والی زندگی کا ایک موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ آدمی دنیا میں اولاد مل جائے، بیٹے مل جائیں، صحت عافیت ہو، مال و متاع ہو، اس کی زندگی بڑی پرکشش پرسکون ہوتی ہے. اب وہ اس زندگی کے اندر مگن ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، جزا و سزا کو بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جو مال تم جمع کر بیٹھے ہو، اکٹھا کر لیا ہے تم نے، اللہ نے اولاد تم کو دی ہے، یہ مال بھی اللہ کی ایک عنایت ہے اور اولاد بھی. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس مال کا ہونا اور اس اولاد کا ہونا زینت الحیات الدنیا، اس کا تعلق تمہاری دنیا کی زیب و زیبائش کے ساتھ ہے، زینت کے ساتھ ہے. یہ زندگی جیسے عارضی ہے، یہ چیزیں بھی عارضی ہیں. جب تمہاری اللہ کے ہاں جزا و سزا کے فیصلے ہونے ہیں، اس وقت یہ نہ مال تمہارے کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی. بل باقیات الصالحات، ہاں وہ چیز جو تمہارے کام آئے گی وہ چیز ہے باقی رہ جانے والے. بل باقیات الصالحات، تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال جو تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی میں رب کو خوش کرنے کے لیے تگ و دو کی ہوگی، وہی باقیات الصالحات یہ تمہارے کام آئیں گے. یہ چیزیں خیر عند ربک ثوابا، بہت اعلیٰ چیز ہے تیرے رب کے پاس یہ باقیات الصالحات.
اور یہ ثواب کے لحاظ سے بھی اور اللہ کے ساتھ اجر اور خیر کی امید کہ اللہ ان باقیات الصالحات کی بنیاد پر اللہ تمہیں جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا، جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لے گا، اپنے عذاب سے تمہیں بچا کر اپنے نعمتوں والے انعامات والی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بنیاد، یہ چیز ہے۔ اگر دنیا ہی پہ لگے رہو گے تو وہ دن قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بَيَوْمٌ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ یہ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو کر اس فضا سے، زمین سے غائب ہو جائیں گے۔ یہ سمندر، یہ دریا، یہ اونچی نیچے یہ جو کھڈے ہیں، یہ جو گہری کھائییں ہیں، یہ ساری کی ساری اونچ نیچ ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ بطل ارض بارزہ، آپ پوری زمین کو بالکل ہموار دیکھیں گے۔ ایک اللہ کی پوری زمین پر کسی کونے پہ کھڑے ہو کر اور آخری کونے تک جب نگاہ ڈالو گے، درمیان میں کوئی رکاوٹ آڑ نہیں ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر ہم تم کو جمع کر لیں گے، پھر ہم تمہیں اپنے حاضر، اپنے پیش تمہیں لائیں گے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچے تک کوئی بھی اس دن غیر حاضر نہیں ہو سکے گا۔ پھر فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پھر سارے کے سارے تم دست بستہ صف باندھے رب کے حضور کھڑے ہو، ایک ہو کا عالم ہوگا، سناٹا ہوگا، اور سب اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر اس دن ہم تمہیں اسی طرح لائیں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تمہاری دنیا کی زندگی میں موت سے پہلے تمہارا جسم تھا، رنگ تھا، ڈھنگ تھا، آنکھیں تھیں، اور تمہارے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، جو کچھ دنیا میں تم جیسے جیسے جیتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے سامنے سارے کے سارے لوگ پیش ہوں گے، فرمایا پھر بغیر ختنے کے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بغیر لباس کے ساری مرد، عورتیں، بچے سب جمع ہوں گے؟ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، صرف یہ نہیں کہ انسان جمع ہوں گے، اس روئے زمین پر چلنے والی ذی روح جاندار کوئی بھی چیز تمہیں نظر آتی ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا جرثومہ ہے یا بڑے سے بڑے دیو ہیکل جانور ہے، یا وہ تمہارے سروں پہ اٹھتے ہوئے دو پروں والے پرندے ہیں، ہم نے ہر ایک کا ریکارڈ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی ایک معمولی سے معمولی چیز بھی جو اللہ کی ریکارڈ میں ذی روح دنیا اور کائنات میں ہے، ہر ایک کا ریکارڈ مرتب ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، فرمایا الا امم امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح ایک امت ہے، قوم ہے، جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، وہ جانوروں کی شکل میں ہو، وہ حشرات کی شکل میں ہو، وہ پرندوں کی صورت میں ہو، سارے اللہ کے سامنے ان کا ایک ریکارڈ، ان کی قومیں، ان کی امتیں، ان کی جماعتیں، اللہ ان سب کا ریکارڈ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ بھی سارے اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں، پرندے موجود ہوں گے، جانور موجود ہوں گے، سانپ بچھو موجود ہوں گے، پورا نظام موجود ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بوضع الکتاب، وہ ریکارڈ تمہاری زندگی کا لا کر رکھ دیا جائے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن آپ دیکھیں گے یہ گناہ گار، یہ مجرم، یہ باغی اللہ کے سامنے
اس کی ناراضگی کے کام کرنے والے، اس سے بغاوت کا ارتکاب کرنے والے، آپ اس دن ان سب کو دیکھیں گے کانپ رہے ہوں گے۔ مما فیہ، اس اپنے ریکارڈ کو، اس کتاب کو جس میں ان کی پوری زندگی کا ریکارڈ درج ہے، ایک ایک حرکت درج ہے، جب یہ اس کو دیکھیں گے تو پھر اس وقت خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اور پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف سے کانپتے ہوئے، اور کہیں گے کہ اللہ اکبر، یہ کیسی کتاب اور کیسا ریکارڈ ہے، اس کتاب اور ریکارڈ نے تو ہمارے لیے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میری زندگی کے ریکارڈ میں جو معمولی سے معمولی بات تھی، میں نے کوئی ایسا گناہ بھی کیا تھا جس کی کوئی میرے نزدیک اہمیت نہیں تھی، میں ان گناہوں پر توجہ ہی نہیں کرتا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ صغیرہ گناہ، وہ بے اثر اور معاشرے میں بے توجہ کی جانے والی باتیں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، یا میں نے خفیہ اور چھپ چھپا کے کوئی بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، تو کہے گا ما لہذا الکتاب، ایسا ریکارڈ اللہ کی طرف سے پیش ہو گیا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی ایک معمولی میری حرکت بھی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا نہیں جو اس میں درج ہونے سے رہ گیا۔ اور اس پر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے تھے یہی نہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تیری زندگی کا ایک ایک عمل ریکارڈ میں موجود ہوگا، تو ہر چیز وہاں پا لے گا، ہر عمل تو دیکھ لے گا، ہر نیکی دیکھے گا، ہر خطا دیکھے گا۔ اور اس دن فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی ایک پر۔ یہ ریکارڈ ہے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی اس انداز میں اللہ کے ہاں پیشی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہم پہلے والوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی، سب کو، سب اللہ کے ہاں جمع ہوں گے۔ یہ منظر ہوگا، یہ اللہ کی عدالت ہوگی، جس اللہ فرماتے میرا پیغمبر فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کر دیں، ان کو بتا دیں یہ سارے معاملے، یہ قرآن پڑھ کے سنا دیں ان کو۔ یہ کس کا کلام ہے؟ تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے بڑھ کر لا کون ہے جس کی بات میں سچائی ہو؟ دلائل و براہین کے ساتھ یہ مزین قرآن، اللہ عز و جل نے اس کو سامنے ایک ایک بات تمہارے لیے کھول دی ہے۔ نہ یہ آپ کی بات میں میرا پیغمبر توجہ کرے، آپ گھبرائیں نہ، آپ فکر نہ کریں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغے نہیں ہیں کہ پکڑ پکڑ کے ان کو جنت طرف لائیں۔ آپ کام بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور آپ ان کو اپنے اللہ کے پیغام کو منوان جو رب نے نازل کیا ہے پہنچا دیجیے۔ جب آپ یہ پہنچا دیں گے پھر یہ رب کے پاس آئیں گے، اللہ پر فرشتے کہیں گے، پوچھیں گے جب یہ جہنم میں ان کی آہ و بقا ہوگی، الم یاتکم نذیر، تمہیں کسی نے اس عذاب سے ڈرایا نہیں تھا؟ بلکہ اسی آیت میں بھی اللہ نے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا کہ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، تم تو یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ وہ جو وعدہ ہے اللہ کا کہ موت کے بعد پوری انسانیت کو دوبارہ کھڑا کر کے جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، تم نے تو ساری بات ہی سمجھتے تھے، تمہارا گمان یہ تھا یہ ساری باتیں ہیں، ہوتا ہوا کا کچھ نہیں ہے۔ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے میرے بھائیوں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اگر چاہتے ہو اللہ کی ناراضگی سے بچنا، چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے بچنا،
پھر اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کو درست کر لو. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. ایمان صحیح ہو، عمل صالح ہو. ایمان ویسا ہو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا ہے، یہ رب کے قرآن نے بتایا ہے. عمل وہ کرو جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے. اگر یہ کرو گے تو فرمایا پھر اللہ کے مہمان بن جاؤ. اس زندگی کو یقین کر لو، اس پر اپنے ذہنوں میں شکوک و شبہات دور کر لو. ایک ذرہ بھر بھی، اسی لیے یہ قرآن اٹھاتے ہو، اللہ فرماتے اس کا آغاز کرتے ہوئے اسے کھولو تو پھر یہ کہو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ مومن ہو، ایمان والا ہو، تیری کتاب اٹھائی ہے، اس تیرے کلام میں کہیں ایک بھی ذرے کے برابر شک نہیں ہے. اگر شک نہیں ہے تو پھر یہ لاشعوری کی زندگی، ابال پن کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی، یہ کس لیے ہے؟ پھر کیوں اس پر غور کرتا بندہ؟ اپنے ایمان کو درست کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، اللہ نے تمہارے لیے ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے رکھا ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر اس کی بارگاہ میں پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے، تو پھر لازم بات یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کے دین اسلام کو سامنے رکھو. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر تم نے کوئی ایسی نیکی، ایسا عمل کیا جو دین اسلام کے اندر موجود نہیں تھا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کبھی قبول کرے گا ہی نہیں. چاہے وہ تیری عبادات جتنی مرضی تھکا دینے والی تیری ہو، ذکر و اذکار کی تسبیحات کی بھرمار تو نے کر رکھی ہو، صدقہ خیرات کے اوپر تو نے جو مرضی کر رکھا ہو، اگر تیرا وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام میں موجود نہیں تھا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نہ قبول کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن سارا کچھ کرنے کے باوجود تو خسارے میں اور گھاٹے میں کھڑا ہوگا. عاملۃ ناصبہ، تو دیکھے گا بڑے بڑے نیک عبادت گزار نیکیاں کرنے والے اللہ اٹھا کر اس عمل کے باوجود ان تھکے مارے اور بہت زیادہ زندگی میں اعمال کرنے والوں کو اللہ اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دے گا. اپنے ایمان کو درست کرو، اللہ پر ایمان صحیح کرو، اپنا دین صحیح کرو. اور اتنی سی بات ہے، آج قوم مختلف ہے، گروہوں میں منقسم ہے، تقسیم ہے، ہر ایک نے اپنا آئیڈیل خود بنا لیا ہے. ایسے کبڑے لوگ ملتے ہیں، میں فلاں میرا پیر ہے، بزرگ ہے، فلاں شیخ ہے، اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا، اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا. تیرے بتائے ہوئے پیر کے وظائف اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے، تیری پڑھی جانے والی تسبیحات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ثابت ہے. اگر نہیں ہے تو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ فرماتے ایسے عمل لے کر آنے والے بڑے آئیں گے، اللہ جہنم میں ڈال دے گا. میرے بھائیوں، یہ اہل حدیث کی بنیادی دعوت ہے. لاپرواہی چھوڑو، لاشعوری چھوڑو، ایک صحیح مومن کی طرح زندہ ہو کر جیو. اگر کوئی نیکی کرتے ہو، جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ میری نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے، اس وقت نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تراویح 20 پڑھو یا 36 40 پڑھو، جو مرضی پڑھو، لیکن یہ فکر کر کے پڑھو کہ اللہ تیرے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے. اور کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے جو تیری سمجھ میں نہ آئے. جب تو اسے قرآن پاک اور اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے گا، تجھے پتہ چل جائے گا تیرا دین اسلام ہے، اور دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا نام ہے. بس. اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے. عزت تکریم سب کی، احترام سب کا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے
خاندان والے اہل بیت ہیں، ہر ایک سے محبت، ان کی تکریم، ان کی عزت، ان کا وقار، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تسلیم کرتے ہوئے اس کائنات میں جس کا ایک ایک عمل دین ہے وہ اکیلے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہم خود کہتے ہیں۔ اگر تم یہ آئیڈیل بناؤ کہ میرے لیے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی کہے میرے لیے عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی کہے میرے لیے سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یاد رکھ لو ان سے تو پوچھو کہ وہ تمہیں کیا بتاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، آپ نے ایک ہی حج کیا، اسے حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس حج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت آپ کے ساتھ اس دن موجود تھی، ان کو پھر زندگی میں کبھی حج پر محمد کی رفاقت نصیب نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پر فرمایا تھا، لوگوں مجھ سے اللہ کا دین سیکھ لو جو کمی کوتاہی تمہارے ذہنوں میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، وہ اپنی اسلام والی نعمت تم پہ مکمل کر دی ہے۔ سیکھ لو اللہ کے پیغمبر سے، ہو سکتا ہے آئندہ سال آئے اور تمہاری محمد الرسول اللہ سے ملاقات نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا۔ یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے، بڑا مشکل، اسلام بڑا آسان ہے۔ آپ یہاں سے احرام باندھیں حج کا، اور جب تک حج مکمل نہ ہو جائے 13 ذی الحجہ تک یا 12 ذی الحجہ تک آپ احرام سے باہر نہ آئیں، اور اسی طرح پورے ٹنیور میں آپ حج کی حالت میں رہیں، احرام کی حالت میں رہیں۔ اسے حج قران کہتے ہیں۔ اور ایک حج وہ ہے کہ آپ یہاں سے جب چلے حج کے لیے، احرام باندھا عمرے کا، جا کے عمرہ کیا، عمرہ کر کے پھر آپ نے احرام کھول دیا، احرام کی پابندیاں ہٹ گئیں، میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خوشبو لگائیں، کوئی شکار کرے، کوئی معاملات کرے، جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ ہٹا دی گئی تمہارے لیے۔ اور جو پیریڈ تم کو درمیان میں حج سے پہلے ملا 8 ذی الحجہ کو جا کر تم پھر دوبارہ احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک بالحج کہتے ہوئے حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ جو حج اور عمرے کے درمیان تمہیں جو پیریڈ ملا ہے سہولت کا، آسودگی کا، اور اس میں جو احرام کی پابندیوں سے آزادی کا، اسے اس فائدہ اٹھانے کو، اس حج کو جس میں عمرہ اور حج علیحدہ علیحدہ اور دونوں کے درمیان احرام کا ہٹا دینا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال اللہ نے مجھے زندگی دی، موقع دیا، میں محمد حج تمتع کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول سے حج کیا، اور دیکھا کہ یہ حج تمتع اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا، آپ نے حج قران کیا ہے۔ یہ بھی محبت تقاضا تھا کہ نہیں حج تمتع نہ کیا جائے۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حج کیا، حج قران۔ ان کے پاس اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ کہ اگر میں بعد میں آئے تو حج تمتع کروں گا، اگر وہ موجود نہیں تھا، سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچا اللہ کے نبی نے حج قران کیا ہے، اگر آج کوئی آدمی یہ کہے کہ سیدنا عمر کا فیصلہ پیغمبر کو معاذ اللہ آپ کی حدیث کو چھوڑ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، تو عبداللہ بن عمر بیٹا کھڑا ہے تو عمر کا، جو اعلان کرتے ہیں لوگوں شریعت میرے باپ عمر پر نہیں نازل ہوئی بلکہ محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گواہ رہنا، میں باپ کی اتباع نہیں کرتا، باپ بھی وہ ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا عمر بن خطاب اللہ کا نبی ہوتا، اتنی صفات کا حامل، اتنا علم کا مرکز، لیکن بیٹا کہہ رہا ہے اس سے دین کی باتیں سیکھی جا سکتی ہیں لیکن فیصلہ ان کی ذات پر نہیں، وہ محمد کی ذات پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نبی سے خود حج تمتع سیکھا، حج تمتع کے مسئلے پوچھے، میں اپنے پیغمبر کی سنت کو باپ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے حج قران کیا، لوگوں وہی کرو، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حج تو وہ بھی جائز تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم، اللہ نے علم وسیع سے نوازا ہوا تھا، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، والسابقون الاولون میں سے ہے، خلفاء راشدین میں سے ہے۔ انہیں پتہ چلا عثمان پیغمبر کا دوہرا دباغ، جسے اللہ کے پیغمبر نے شرم و حیا اور کردار کا پیکر قرار دیا۔ ایک موقع فرمایا عثمان آج کے بعد تیری زندگی کا کوئی بھی عمل جیسا مرضی رہے تجھے نقصان نہیں دے گا، تجھے اللہ کی جنت میں جانے سے روک نہیں پائے گا۔ آج عثمان کہتے ہیں حج تمتع نہ کرو، حج قران کرو۔ سیدنا علی اٹھے، سواری پر سوار ہوئے، ذوالحلیفہ پر آ کر احرام باندھا، کہا لوگوں سن لو، عثمان سے محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قسم ہے عثمان کی محبت میں بھی آ کر میں محمد کی سنت کو، محمد کے دین کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہنا، میں عثمان کی محبت کی وجہ سے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ آج یہ کہہ لینا والدین ناراض ہوتے ہیں، نماز میں رفع الیدین کریں گے، مولوی ناراض ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بندے کا ایمان جاگتا ہے۔ کیمسٹری کے پروفیسر ریٹائرڈ، میری ملاقات ہوئی فیصل آباد کی مسجد کے دروازے پر نماز پڑھ کے نکلے، مجھے تعارف کرایا گیا، کہنے کہ میں ریٹائر ہوا، میں طارق جمیل صاحب کا بڑا دیوانہ شیدائی تھا، گھر بھی ہمارے دونوں کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں ہے۔ وہ کہیں 4 میں جماعت میں چلے گئے، ایک نوجوان شلوار ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے، داڑھی فل، وہ ہمارے ساتھ سے گزر کے اگلی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا۔ اس نے دیکھا آج یہ پروفیسر صاحب 2-4 دن سے اکیلے مسجد میں مغرب کی نماز کے ٹائم جا رہے ہیں، آیا صحیح بخاری مجھے پکڑا دی، پھر 2 دن بعد صحیح مسلم پکڑا دی۔ فارغ ہوتے ہو اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا، نماز کا مطالعہ تو کرو۔ کہنے لگے میں نے جب پڑھا میں حیران ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور ہے، میں اور پڑھ رہا ہوں، میری 60 سالہ زندگی گزر گئی۔ یہ صحیحین اللہ کے پیغمبر کی حدیث جس میں اللہ کے نبی کی نماز کو محفوظ کر دیا گیا ہے، وہ پیغمبر کی یہ نماز ہے اور میں کون سی پڑھ رہا ہوں؟ کہنے لگے میں نے نماز میں رفع الیدین، ہاتھ اوپر، سنت کے مطابق نماز شروع کر۔ ابھی میں اس نماز کی تیاری ہی کر رہا تھا، سیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دن نماز مغرب کے لیے نکلا تو طارق جمیل صاحب بھی کہیں گھر آئے ہوئے تھے، وہ بھی نکلے، دونوں آئے اسی مسجد میں جہاں پہلے نمازیں پڑھتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب طارق جمیل صاحب کا احترام بھی تھا، عزت بھی تھی، تکریم بھی تھی۔ اب میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جیسے جیسے امام رکوع کے قریب آ رہا ہے مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ میرا اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنا میں اس پر اعتماد کرتا ہوں، عالم ہے، آج میں اس کو کیا جواب دوں گا کہ تو نے نماز میں مجھ سے ہٹ کے، طارق جمیل سے ہٹ کے کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ کہ لگا شش و پنج میں تھا، جب امام کا کاشن آیا اللہ اکبر کا رکوع کے لیے، میرے ایمان نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ عبادت رب کی کرتا ہے، اس کا حیا نہیں ہے، اس کا حیا کرتا ہے۔ عبادت رب کی کرتا ہے، ڈر اس کا نہیں، اس کا ڈر ہے۔ یہ تیری توحید اللہ کا دین ہے۔ بات مسئلے کی نہیں ہوتی، اندر میں موجود ایمان کی کیفیت کی ہوتی ہے۔ اس وقت تک کوئی بندہ نہ مومن ہے نہ اس کی عبادات قبول ہے اگر کائنات کے ہر فرض سے بڑھ کے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ بات مسئلے کی نہیں ہوتی، او جی کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بات ہے تیرے نبی نے کیا کیا ہے، اگر تو اللہ کے نبی کی اطاعت میں مرے گا پھر ہے اللہ کی جنت۔ قرآن میں اللہ نے جو بات بتائی ہے، کیا جواب دو گے کسی کو؟ آج اپنے ائمہ بزرگ گروہوں میں آ کر بٹ جانے والوں، یاد رکھ لو تمہیں اللہ نے واضح طور پہ یہ سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، یہ قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات اور حدیث
اور سنت موجود ہے، اسی ان دو پر اپنے آپ کو قائم کر لو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے عمراء، مفسرین نے اس میں تمہارے عمراء کو بھی شامل کیا ہے، حکمران بالا کو، حکمران وقت کو شامل کیا ہے، تمہارے علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء کو شامل کیا ہے، جن کی بات، جن سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، ان کے علم کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے وقار کو، علمی ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے بات پوچھی، مسئلہ بتایا گیا، آپ نے کہا اتنا بڑا عالم ہے، مسئلہ بتاتا ہے، قرآن و حدیث کے جاننے والا ہے، صحیح ہوگا، آپ مان لیں۔ لیکن جب کبھی آگے جائے اور دیکھا یہ دو ائمہ ہیں، دو قاضی ہیں، دو حکمران ہیں، دو مولوی ہیں، دو علماء اور بزرگ ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں، یہ کچھ اور کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کہہ رہے ہیں، امام شافعی اور کہہ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبح کی سنتیں رہ جائیں، فرض کی نماز پڑھ لی، اب نہیں پڑھ سکتے۔ امام شافعی کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے 20 مسائل ہیں، اگر کوئی مسئلہ دونوں میں اختلافی آ جائے، اللہ فرماتے ہیں اب اولی الامر پہ نہیں رہنا، اپنے امام بزرگ پہ نہیں رہنا، اپنے عالم مجتہد پر نہیں رہنا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، انہوں نے اختلاف کر دیا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، واپس آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ تیرا دین ہوگا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، مومن ہے نا تو، اللہ پر ایمان ہے، وبالیوم الآخر، قیامت کے دن رب کے حضور پیش ہونا ہے تو نے، تو پھر اپنے ائمہ کو، بزرگوں کو، باپ دادا کو، مولویوں کو سائڈ پہ رکھ دینا، پھر تصدیق کرنا تیرے نبی کا فیصلہ کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے عظیم محدث، نبی کا صحابی کہتا ہے اگر تم نے صبح سحری کے لیے اٹھے ہو اور سحری کھاتے کھاتے اذان ہو گئی، تم پر غسل واجب تھا، تیرا روزہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ لاکھوں کروڑوں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مروان بن حکم گورنر مدینہ کے پاس آئے، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر تھا، بتایا آج ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، تھوڑا پریشانی ہوتی ہے کہ اٹھے ہیں، غسل جنابت لازم تھا، ٹائم تھوڑا ہے، سحری کھاتے کھاتے اذان ہو گئی، روزہ رکھ لیا، پھر غسل کر کے نماز پڑھ لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ روزہ پھر رکھو، یہ روزہ نہیں ہے، تم نے ناپاکی کی حالت میں سحری کی ہے، روزہ کیا ہے، اذان ہو گئی، تو عبادت کر رہا ہے، روزہ ہے تیرا، تو ناپاکی کی حالت میں ایسا کر رہا ہے، تیرا روزہ نہیں ہے۔ مروان بن حکم گورنر کہتا ہے تمہیں اللہ کی قسم ہے ٹھہر جاؤ، اب اس مسئلے پہ عمل کرنے کی بجائے یہ گھر کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ میاں بیوی کی زندگی کا مسئلہ ہے، جاؤ اس امت کی فقیہہ طاہرہ، اللہ کے پیغمبر کی پاک دامن علم کے اندر بھی معاورہ، علم میں، مقام میں، عمل میں، اور خاص کر میاں بیوی کی زندگی کے گھریلو معاملات میں اللہ نے جو ام المومنین عائشہ کو علم دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، صحابی کے پاس ہے، صحابیہ کے پاس ہے۔ جاؤ مدینہ میں بیٹھے ہو، حجرہ عائشہ کے پاس آج بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا برتا ہے، فرمایا جاؤ ان سے مسئلہ پوچھ کے آؤ، عائشہ ام المومنین کیا کہتی ہیں۔ دروازے پر آئے، پوچھا ام المومنین ایک مسئلہ ہے، صبح سحری ہو گئی، غسل نہیں کر سکے، اذان ہو گئی، روزہ رکھ لیے ہے، پھر نہا کے نماز میں آئے ہیں، یہ روزہ ہو جائے گا؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس تھے، اللہ کے نبی کو بوجہ بیوی کی قربت کے غسل لازم تھا اللہ کے نبی پر، اللہ کے پیغمبر نے سحری کھا لی، اذان ہو گئی، آپ نے پھر غسل کر کے نماز پڑھی، روزہ جاری رکھا۔ ان کا ام المومنین، وہ امت کا عظیم محدث، پیغمبر کے ساتھ شب و روز اٹیچ رہنے والا اللہ کے نبی کا صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ روزہ نہیں ہے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث جو ام المومنین تم کو سمجھا رہی ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کا دین۔ ام المومنین پوچھتی ہیں سوال کرنے والوں، بڑی شان ہے ابو ہریرہ کی، بڑی عظمت ہے ابو ہریرہ کی،
لیکن بات تو بتاؤ، وہ رب ذوالجلال جو تمہارا مالک اور خالق ہے، اس نے تم پر کس کی بات ماننا لازم کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی یا ابو ہریرہ کی؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے پیغمبر کے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ دین ہو، کسی کی بات ہو مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس بات کو اٹھاؤ، اللہ کے نبی کے پاس آئے گی۔ اگر کسی صحابی کی بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آ جائے، صحابی کی عظمت کو، ان کے وقار کو دل و دماغ میں، ان کی عظمت کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر بھی ہم کہیں گے آپ کی عظمت، آپ کے ساتھ جنت میں جانا ہمیں نصیب ہو، لیکن جو آپ نے ہمیں محمد کا دین سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ اللہ کے نبی کا چلے گا۔ انہوں نے کہا ام المومنین، فیصلہ تو اللہ کا چلے گا، انہی کا فیصلہ ہم پر لازم کیا گیا ہے، اتباع ان کی لازم ہے۔ فرمایا پھر ام المومنین عائشہ نے تم کو محمد کریم کی حدیث سنائی ہے۔ واپس آئے، مروان کو ملے، کہا یہ ایسے ایسے بات ہے، ام المومنین تو یہ بتا رہی ہیں۔ کہا پھر تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میری اونٹنی باہر میرے دفتر کے باہر کھڑی ہے، گورنر تھا مدینے کا، وہاں اس کے اوپر سوار ہو جاؤ ابو ہریرہ کے رقبے پہ جہاں وہ رقبہ کاش کر رہے ہیں، جا کر بتاؤ ان کو کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ کو بتایا کہ یہ ہے دین میرے صحابہ کا۔ ابو ہریرہ کو بتایا گیا کہ سمعنا واطعنا، جو محمد کا فیصلہ وہ سر آنکھوں پر سمجھ۔ اگر ایسی باتیں کرنے لگ جائے کئی جمعے گزر جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر، آخری بات بتا رہا ہوں، سیدنا عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر، دونوں باپ بیٹا، اللہ کی قسم ان کی عظمتیں بیان کریں تو تھک جائیں گے۔ دونوں صحابی رسول، ایک میرے پیغمبر کا سسر، ایک میرے پیغمبر کا سالہ، عظیم الشان صحابی، فرماتے اگر تم نے حج پہ گئے ہوئے ہو، احرام کی چادریں باندھی ہوئی ہیں، تم نے وہاں پر اگر جب تم نے قربانی کر لی ہے، سر میں ڈال لیے ہے، کنکریاں مار لی ہیں، اب سر مڈانے کے بعد ابھی تک یہ 10 ذی الحجہ کا کام ہے، 11 12 13 تک یا کم از کم 11 12 تک تم احرام کی پابندیوں سے ہٹ نہیں سکتے۔ چادریں احرام کی اتر جائیں گی، آپ نے وہاں پر نہا کر دوسرا لباس استعمال کر لیا ہے، کپڑے پہن لیے ہیں، لیکن اب یہ احرام کی پابندی ہیں، شکار نہیں کرو گے، بیوی قربت نہیں کرو گے، کوئی درخت حرم کے حدود میں نہیں کاٹو گے، کوئی شکار نہیں کرو گے، کوئی مکھی مچھر نہیں مارو گے، یہ کوئی جاندار کا نقصان نہیں کرو گے، یہ احرام کی پابندی ہے تم پر۔ اچھا آپ خوشبو لگا سکتے ہیں؟ سیدنا عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نہیں لگا سکتے، کیونکہ ابھی احرام کی حالت میں ہو تم، پابندیاں موجود ہیں۔ آئے قربان جائیں، عمر بن خطاب کو پوتا اٹھا، عمر بن خطاب کا پوتا اٹھا، عبداللہ بن عمر کا بیٹا اٹھا، سیدنا سالم رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں نہ باپ کی بات مانی جائے گی، نہ دادا کی بات مانی جائے گی، ام المومنین سیدہ عائشہ سے میں نے اللہ کا دین سیکھا ہے، میری ماں نے یہ مجھے حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے پیغمبر جب چادریں اتار کے میرے پاس آئے، نیا لباس آپ سے پہنا، وہ چادریں تبدیل کر دیں، اب یہ احرام کی پابندیاں تھیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کو خوشبو لگائی تھی۔ اللہ کے نبی کی بات آ گئی ہے، میرے نبی کے مقابل میں اگر باپ عمر بن خطاب جیسا ہو، میرے نبی کے مقابل میں باپ عبداللہ بن عمر جیسا ہو، لاکھوں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہو، کوئی حیثیت نہیں رکھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابل میں۔ یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے حدیث پڑھی ہے، اور ان کا اس دوران حدیث میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے، وہ آمین نہ کہے، آمین مقتدی کہیں گے، امام نہ، امام یہ پڑھے گا اذا قال غیر المغضوب علیہم والضالین، اور مقتدی کہیں گے آمین۔ یہ میرے استاد نے مجھے مسئلہ بتایا،
لیکن میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو نہیں مانتا. اٹھاؤ امام محمد کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام محمد, میں ان کی بات نہیں مانتا. میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث جو میں نے امام زہری سے پڑھی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے مقتدیو تم بھی آمین کہو گے. جب میرے محمد کی حدیث کے مطابق امام کا آمین کہنا حدیث میں موجود ہے تو پھر فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا. اسی کی میرے بھائیوں ہم دعوت دیتے ہیں, احترام سب کا, احترام سب کا, اطاعت اکیلے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی بات مان لیتے ہو, کوئی عالم کی, امام کی, بزرگ کی, وقتی طور پہ عمل کیا, کہا یہ فلاں عالم نے بتایا تھا, پھر آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی. جیسے میں نے بتایا نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبح کی فرضوں کے بعد سنتے پڑھ لو, وہ 2 سنتے جو رہ گئی ہیں پڑھ سکتے ہو. امام ابو حنیفہ اور فقہا اور ان کے مقلدین کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. امام شافعی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے صبح کی نماز پڑھ کر, فرض پڑھ کر کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی. میرے نبی نے پوچھا یہ کون سی رکعتیں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں سنتیں وہ رہ گئی تھی میری, میں نے وہ پڑھ رہا ہوں. فساکت رسول اللہ, اللہ کے رسول سے منع نہیں کیا. پھر کوئی مائی کا لال کیسے منع کر سکتا ہے؟ یہ دین ہے, یہ اسلام ہے. کسی کی بات کو اللہ کے نبی کے مقابل میں لا کر چھوڑ دینا یہ اس کی بھی عزت ہے, اور یہی ان ائمہ کی, صحابہ کی, تابعین کی, بزرگوں کی, فقہا کی, امام شافعی کی, امام مالک کی, سب کی یہی تعلیم ہے. اور اسی بات کی دعوت آج دنیا میں اہل حدیث دے رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیتے تھے. وما علینا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک بات ہمارے بزرگ اور ہماری جماعتی ایکٹیویٹیز میں ہمارے محسن محترم شیخ عاشق حسین جاوید صاحب, ان کی بات دل میں آئی ہے, میں نے کہا بتا دی جائے. وہ کہنے لگے کہ جب قومی اتحاد 1977 کی تحریک تھی, بزرگ جانتے ہیں, یہ ہماری عمر کے ساتھی بھی جانتے ہیں, کہنے لگے ہماری ایک کسی اہل حدیث کے بہاڑی میں شیخ تاج تھا, انجمن تاجان کا صدر تھا, تو جو ہڑتالیں وغیرہ ہو رہی تھیں بھٹو کے خلاف تحریک میں, تو وہاں ہم اکٹھے ہوئے. تو جہاں میں بیٹھا تو میرے سامنے بھائیو یہ چیزیں اپنے گھروں میں رکھو, یہ کبھی کسی کی زندگی بدل سکتی ہیں. کہنے لگے میں ایسی جگہ بیٹھا کہ میری نظر سامنے پڑی, وہاں لکھا ہوا تھا نہ جعفری نہ حنفی, صرف محمدی اور محمدی. کہنے لگے بار بار میں سامنے بیٹھا نظریں جاتی ہیں. میں وہاں سے اٹھا, جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے حاجی امین صاحب سے کہا, میں نے کہا حاجی صاحب یہ بات مجھے بار بار پریشان کر رہی تھی. میں نے کہا چھوڑو پرے, یہ غیر مقلد ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ بزرگوں کو, ائمہ کو, فقہا کو نہیں مانتے, کہتے ہیں صرف اللہ کے رسول کی مانو اور کسی کے نہ مانو. جب کہنے لگے میں نے انہیں کہہ دیا کہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. ان کا نہیں, یہ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, امام مالک کو نہیں مانتے, 4 ائمہ کو نہیں مانتے. اب یہاں ایک بات آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کوئی قول اپنے نبی کی حدیث کے مقابل میں لے لیا, نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا, 2 باتیں ہیں. نبی کی حدیث کو لیا, امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیا, تو پھر فتویٰ آیا کہ امام کو نہیں مانتا. اور اگر میں نے نبی کی بات چھوڑ کے امام کی مان لی, پھر فتویٰ کیا آئے گا؟ نبی کو نہیں مانتا. یہی آئے گا نا. اگر برابر تقابل کرو گے کہ اگر میں نے اپنے امام کا قول مانا ہے, حدیث کی پرواہ نہیں کی, جیسے علامہ کدانی نے اپنی کتاب میں حنفی نے لکھا ہے کہ تشہد میں انگلی ہلانا حدیث تو موجود ہے لیکن میں عمل نہیں کرتا, مجھے اپنے امام کا قول نہیں ملا.
تقی عثمانی صاحب لکھ کے کہتے ہیں کہ میں ایسی تکلیف سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ دور حاضر کے بہت بڑے حنفی عالم ہیں۔ اب اگر تم امام ابو حنیفہ کا قول، امام مالک کا، دیوبندی عالم کا، کسی بزرگ کا، حتیٰ کہ اہل حدیث عالم کا بھی تمہیں حدیث رسول سامنے ہو اور تم کہو نہیں یار بہرحال میں تو انہاں دی مننا گا، اگر نہیں مانتا تو لوگ کہتے ہیں امام کو نہیں مانتا، اور اگر محمد کو چھوڑو گے تو پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ پھر قیامت کے دن امام ابو حنیفہ کو ساری زندگی ماننے سے انکار کر دو، جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں بنے گا، میرے محمد کا ایک فیصلہ نہیں مانا تو جنت میں جانے سے رک جاؤ۔ اللہ میرے اور آپ کی ایمان کی اصلاح فرمائے۔ کسی ساتھی نے یہ اپنا ایک چٹ دی ہے کہ مرکز تعلیم اسلام فتح پور کی طلباء باہر موجود ہے، فنڈ کے اعلان کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعت ہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ دلوں کی یہ خواہش ہے کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اللہ وہ عبادت تیرے اکیلی ذات کی کرے اور اطاعت تیرے مصطفیٰ کی کرے، اور ہم سب اللہ تیرے جنت میں اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ ہمارے فوت شدہ اہل توحید، اہل اسلام مسلمانوں کو اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے مغفرت فرما، خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ ہماری بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔